الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهول أهل النار عذابا رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس کائنات کا اکیلا
خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً انبیاء کرام کی آخری کڑی، انبیاء کرام کے سردار، مدینے کے تاجدار، مومنوں کی دل کی بہار، جناب محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد۔ معزز سامعین اکرام، خطبہ مسنون کے بعد میں نے قرآن حکیم کی سورۃ الجاثیہ کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ نبی اکرم محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ میں سے صحیح بخاری کتاب الرقاق کی ایک چھوٹی سی روایت میں نے آپ لوگوں کے سامنے گوشے گزار کی ہے۔ آیت حکیمہ اور حدیث نبویہ کے مطابق جس موضوع کے ماتحت میں لب و شائی کروں گا، موضوع ہے عذاب جہنم۔ میں اپنی باتوں کی ابتدا سے پہلے الہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ رب العالمین جو بات میں کہوں کتاب و سنت کی روشنی پر کہوں، اور جو بات میں کہوں اس پر مجھے اور آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، جب بھی جہنم کے عقوبات کا، جہنم کی ہولناکی کا، جہنم کے عذابات کا، جہنم کی آگ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو انسان کا، ایک مومن کا، ایک کلمہ گو کا دل لرز اٹھتا ہے اس جہنم کی عقابات سے، جہنم کی عذابات سے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی باتوں کو طول دوں تو قرآن حکیم کی ایک آیت کو پڑھ کر کے میں اپنی باتوں کی ابتدا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم سورۃ البقرہ کے اندر ایک عجیب تعجب والی بات اللہ رب العالمین نے کہی ہے۔ بارہا ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، بارہا سنتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے ترجمہ سے بھی ہم اور آپ واقف ہوں۔ اللہ کہتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار۔ ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کو ہو کیا گیا ہے؟ کیا ان کی سوچ بن گئی ہے؟ کیا ان کا کردار کیا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدتے ہیں، یا ہدایت کے بدلے گمراہی کو پسند کرتے ہیں، عذاب کے اور مغفرت کے بدلے عذاب کو خریدتے ہیں، یا یوں کہہ لو مغفرت کے بدلے میں عذاب کو پسند کرتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے ان کو ہو کیا گیا ہے؟ فما اصبرهم علی النار، کیا اس آگ پر وہ صبر کر سکتے ہیں؟ ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کو ہو کیا گیا ہے؟ فما اصبرهم علی النار، کیا اس آگ پر وہ صابر رہ سکتے ہیں؟ کیا اس آگ کو برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ کو تعجب ہے۔ تعجب میرا اور آپ کا نہیں ہے، تعجب کرنے والی ذات میری اور آپ کی نہیں ہے، تعجب کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کس بات پر تعجب ہے؟ ہمارے کردار پر، ہمارے رویوں پر، ہماری سوچ پر، ہماری فکر پر، کہ ہمارا کردار کیا ہو گیا ہے کہ ہم عذاب کی، مغفرت کے بدلے عذاب کو پسند کر رہے ہیں، ہدایت کے بدلے گمراہی کو پسند کر رہے ہیں۔ تو اللہ کو تعجب ہو رہا ہے، فما اصبرهم علی النار، کیا اس آگ کو تم برداشت کر سکتے ہو؟ کیا اس آگ پر صبر کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ میں کوئی نیا آدمی، نیا مولوی نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بہت سارے مولوی آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے جنہوں نے جہنم کی عقوبات کا تذکرہ، جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔
لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ نے جہنم کیوں بنائی؟ سوال یہ ہے کہ اللہ نے جہنم کیوں بنائی؟ بارہا سنتے ہیں جہنم میں ہولناکیاں ہیں، ایسے گڑھ ہیں، ایسے سانپ ہیں، ایسے بچھو ہیں، ایسی آگ ہے، بارہا سنتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے جہنم کو کیوں بنایا؟ آئیے، میں نے خطبہ مسنون کے بعد ایک آیت تلاوت کی ہے، اس آیت حکیمہ میں اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ کہتا ہے کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کی یہ سوچ بن گئی ہے جو اس روح زمین کے اندر زندگی گناہوں پر گزار رہے ہیں، نافرمانی میں گزار رہے ہیں، ان کی زندگی خطاؤں پر ملوث ہے، اور وہ لوگ جن کی زندگی اعمال صالحہ میں ہے، ہم ان دونوں کو برابر کر دیں گے؟ اللہ کہتا ہے سواء محیاہم ومماتہم، ان کی زندگی برابر نہیں، ان کی موت برابر نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک ایمان والے کی زندگی ما طال ایمانہ ویبعث ایمانہ، اس کی زندگی ایمان پر، اس کی موت ایمان پر، اس کو اٹھایا جائے گا ایمان پر۔ ایک کافر کی زندگی ما طال کفرہ ویموت کفرہ ویبعث کفرہ، اس کی زندگی کفر پر، اس کی موت کفر پر، اس کو اٹھایا جائے گا کفر پر۔ جب دونوں کی زندگی برابر نہیں، دونوں کی موت برابر نہیں، تو دونوں کا ٹھکانہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ دونوں کا مقام کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ ساء ما یحکمون، کیا ہی برا وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت حکیمہ کے اندر اس بات کا جواب دیا کہ جہنم کو کیوں تیار کیا، کہ دونوں کی زندگی برابر نہیں ہے، دونوں کی موت برابر نہیں ہوئی، دونوں کو اٹھائے جانا برابر نہیں ہو سکتا، تو دونوں کا ٹھکانہ برابر نہیں ہو سکتا، دونوں کا مقام برابر نہیں ہو سکتا، دونوں کا مرتبہ نہیں برابر ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت حکیمہ کے اندر اس بات کا جواب دیا جہنم کیوں بنائی، کہ دونوں کی، ایک مومن کی زندگی ایمان پر ہے، ایک کافر کی زندگی کفر پر ہے، ایک مومن کی موت کفر پر ہوئی، ایک کافر کی موت کفر پر ہوئی، تو دونوں کا ٹھکانہ برابر نہیں ہو سکتا۔ دونوں کی سواء محیاہم و مماتہم، ان کی زندگی برابر نہیں، ان کی موت برابر نہیں، تو ان کا ٹھکانہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ حتی الامکان کوئی کلمہ گو ایسا ہوگا جو کلمہ پڑھنے والا ہم میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے ہوگا جو قیامت کا انکار کرے۔ مجھے اور آپ کو یقین ہے اور علم الیقین ہے کہ جہنم ہے اور جہنم کے اندر ایسی گہرائیاں ہیں، جہنم کی ہولناکیاں ایسی ہی ہیں، اس بات کا ہمیں اور آپ کو یقین ہے، علم الیقین ہے۔ معاملہ یہ ہے عین الیقین نہیں ہے۔ میں نے اور آپ نے پڑھا، سنا، تلاوت کرتے ہیں، سنتے ہیں، ہمیں اس بات کا علم الیقین ہے، عین الیقین نہیں ہے۔ اگر یہ علم الیقین عین الیقین میں تبدیل ہو جائے، علم الیقین عین الیقین میں تبدیل ہو جائے تو معاملہ کیا ہوگا؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون وانی اسمع ما لا تسمعون ان السماء اتت وحق لا ان تعت موضع 4 اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء الفرشات ولخرجتم من السعودات تجأرون الى الله والله لوددت اني كنت شجرة تعضد رواه ابن ماجہ فی کتاب العقوبات۔ راوی حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اگر علم الیقین عین الیقین میں تبدیل ہو جائے، علم الیقین اگر
عین الیقین میں تبدیل ہو جائے تو معاملہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون، اللہ کے حبیب کہتے ہیں جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں، جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں اس کو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ معاملہ کیا ہو؟ مطلب کیا ہوا؟ انی ارا ما لا ترون، جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں اس کو تم نہیں دیکھ رہا ہو۔ معنی کیا ہوگا؟ جس کا تم علم الیقین ہے اس کا مجھے عین الیقین ہے، جس چیز کا تمہیں علم الیقین ہے اس کا مجھے عین الیقین ہے۔ وَإِنِّي أَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، اور جس چیز کو میں سن رہا ہوں اس کو تم نہیں سن رہے۔ إِنَّ السَّمَاءَ أَتَّتْ، آسمان چرچرا رہا ہے، آسمان میں 4 انگل کی جگہ خالی نہیں ہے۔ وَحَقَّ لَهَا أَن تَعِدَّ مَا فِيهَا، اور آسمان کا حق ہے کہ وہ چرچرائے، اس میں 4 انگل کی جگہ خالی نہیں ہے۔ ہر مقام میں ہر جگہ فرشتے اپنی پیشانی بارگاہ الہی کے سامنے جھکائے ہوا ہے۔ الا وملک واضع جبهته ساجدا للہ، فرشتہ اپنی پیشانی بارگاہ الہی میں ہر مقام میں ہر جگہ میں جھکائے ہوا ہے۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں واللہ لو تعلمون ما اعلم، اللہ کی قسم جس چیز کو میں جانتا ہوں اس کو، اگر جس کو میں جانتا ہوں تم اس کو نہیں جانتے۔ واللہ لو تعلمون ما اعلم، اگر جس چیز کو میں جانتا ہوں اس کو تم جان لو، جس چیز کا مجھے علم ہو اگر اس چیز کا علم تمہیں ہو جائے، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَقَيْتُمْ كَثِيرًا، ہنسنا چھوڑ دو گے، چہروں میں مسکراہٹ باقی نہیں رہے گی، مسکراہٹ ختم ہو جائے گی۔ وَلَبَقَيْتُمْ كَثِيرًا، رو گے زیادہ۔ وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ الْفُرُشَاتِ، بیویوں سے لطف اندوزی کرنا چھوڑ دو گے، بیویوں سے لذت حاصل کرنا چھوڑ دو گے، وہ لذت وہ لطف اندوزی پھیکی پا جائے گی۔ وَلَا خَرَجْتُمْ إِلَى السَّعُودَاتِ تَجْأَرُونَ لِلَّهِ، تم بآواز بلند اللہ سے فریاد کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے گرگلاتے ہوئے میدانوں میں تیلوں میں نکل جاؤ گے۔ اس کے بعد کا قول حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بات پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں واللہ لوددت انی کنت شجرۃ تودۃ، اللہ کی قسم کاش کہ میں درخت ہوتا، اللہ کی قسم کاش کہ میں درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ واللہ لوددت انی کنت شجرۃ تودۃ، اللہ کی قسم کاش کہ میں درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔ درختوں سے کوئی محاسبہ نہیں، درختوں سے کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی محاسبہ نہیں۔ یہ معاملہ ہے علم الیقین اور عین الیقین کا۔ ہمیں جہنم کا علم الیقین ہے کہ جہنم ہے، جہنم کی عقوبات ہے، عین الیقین نہیں ہے۔ اگر علم الیقین عین الیقین میں تبدیل ہو جائے، علم الیقین اگر عین الیقین میں تبدیل ہو جائے، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَقَيْتُمْ كَثِيرًا، ہنسنا چھوڑ دو گے، چہروں میں مسکراہٹ باقی نہیں رہے گی۔ ایک تابعی کے تعلق سے آتا ہے، کہتے ہیں کانا محمد بن المنقدر اذا بقى يمسح وجهه اذا بقى يمسح وجهه بدموعه ولحيته بلغني ان النار لا تاكل موضعا مسد الدموع۔ کہتے ہیں محمد بن المنقدر کے تعلق سے آتا ہے، کہتے ہیں جب بھی ان کے آنکھوں سے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے اقتباس سے، اللہ کی جبنائی کرا جہنم سے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تو ان آنسوؤں کو زمین میں گرنے سے پہلے بدموعی و لحیتی اپنے چہرے میں اپنے دھاڑی میں مل لیتے اور کہتے بلغنی ان النار لا تاکل موضعا مسد الدموع، اللہ کی قسم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے وسائل سے یہ بات مجھ کو پہنچی ہے کہ جہنم کی آگ اس حصے کو نہیں کھاتی جس حصے میں اللہ کے خوف سے آنسو بہ جائے، اس حصے میں اللہ آنسو لگ جائے، اس حصے کو جہنم کی آگ نہیں کھاتی۔ یہ معاملہ ہے محمد بن منقدر کا۔ جہنم کا ہمیں علم الیقین ہے، علم الیقین اگر عین الیقین میں تبدیل ہو جائے تو معاملہ یہ ہوگا۔ بارہا ہم اور آپ سنتے ہیں، ایک حدیث پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔
ہم اور آپ کو موت کا یقین ہے کہ ہماری موت ہمیں آنی ہے، اور اس بات کا علم الیقین ہے۔ اور عجیب معاملہ یہ ہے کہ انسان کا عجیب معاملہ یہ ہے کہ انسان موت سے ملاقات کرے گا 2 مرتبہ۔ عجیب حقیقت ہے، موت سے ملاقات ہوگی 2 مرتبہ، اس حال میں کہ ایک بار خود مردہ ہوگا، موت زندہ ہوگی، اور دوسرا اس حال میں خود مردہ ہوگا، خود زندہ ہوگا، موت مردہ ہوگی۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا سار اهل الجنة الى الجنة واهل النار الى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد فقال يا اهل الجنة لا موت فيه وقال ويا اهل النار لا موت فيه فيزداد اهل الجنة فرحا الى فرحهم ويزداد اهل النار حزنا الى حزنهم رواه البخاری۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا صار اهل الجنة الى الجنة واهل النار الى النار، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں داخل ہو جائیں گے، تو جنتی اپنے جنت کے بالا خانے میں پہنچ چکے ہوں گے اور جہنمی جہنم کی گہرائی میں پہنچ چکے ہوں گے، تو جہنمی فریاد کریں گے۔ جہنمی کیا فریاد کریں گے؟ اللہ کے فرشتے حضرت مالک سے جو جہنم کے دروگا کا سردار ہے، اس فرشتے سے کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ مالک سے کہیں گے اے دروگا جہنم، اے مالک اپنے رب سے دعا کرو، کہیں گے اے مالک اپنے رب سے دعا کرو۔ مالک کہے قال انکم ماکثون، یہیں ٹھہرے رہو، اپنے رب سے دعا کرو کہ اللہ ہمارا کام تمام کر دے، ہم کو موت دے دے۔ مالک کہے گا قال انکم ماکثون، یہیں ٹھہرے رہو، نکلنا نہیں ہے۔ مالک کہے گا قال انکم ماکثون، یہیں ٹھہرے رہو، نکلنا نہیں ہے۔ اور مقت کہتے ہیں اس کو جہاں سے نکلنا ناممکن ہو، مقت ایسے ٹھہراؤ کو کہا ایسی ٹھہرنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں سے نکلنا ناممکن ہو۔ تو مالک کہے قال انکم ماکثون، جانتے ہیں مالک کون ہے؟ جہنم کا دروگا جہنم میں دروگا کا سردار ہے۔ آئیے دوسری حدیث دیکھتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر پہنچے، آپ نے انبیاء کرام سے ملاقات کی، فرشتوں سے ملاقات کی۔ جب نماز کا اوقات ہوا تو آپ نے امامت کرائی انبیاء کرام کو۔ فلما فرغت من الصلاة قال قائل یا محمد هذا مالک صاحب النار فسلم الیہ فالتفت الیہ فبدأنی بالسلام۔ کہتے ہیں جب آپ فلما فرغت من الصلاة، آپ نماز سے فارغ ہو گئے، تو کہنے والے نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالک صاحب جہنم ہے، خازن جہنم ہے، جہنم کا دروگا ہے، فسلم علیہ، آپ ان کو سلام کیجئے، آپ ان کو سلام کیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں فالتفت الیہ فبدأنی بالسلام، میں ان کی طرف متوجہ ہوا لیکن مالک نے سلام پر مجھ سے پہل کی، میرے سلام سے اس کے سلام میں پہل ہوئی کہ انہوں نے مجھ کو پہلے سلام کیا۔ کہتے ہیں ابن اسحاق کہتے ہیں کہ وقال بعض اہل العلم بلغنی حدثه من حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لما دخلت السماء الدنيا استقبلني ملك من الملائكه لمرى ملكا احسن منه كلاما ولا ابهج وجها يضحك الي فقلت لجبريل من هذا قال هذا مالك اي خازن النار لم يضحك منذ خلق۔ جب اللہ کے نبی کہتے ہیں، ابن اسحاق کہتے ہیں بعض اہل علم نے نقل کیا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا، مسند احمد وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے، کہتے ہیں جب اللہ کے نبی آسمان دنیا میں داخل ہوئے، آپ نے امامت کرائی، آپ امامت سے فارغ ہو گئے، تو کہتے ہیں استقبلنی ملک من الملائکہ، فرشتے جو تھے
مجھ سے میرا استقبال کرنے کے لیے، مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے، میرا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. ہر فرشتہ مجھ سے اچھے طریقے سے لم ارا ملکن احسن منہ کلاما، مجھ کو دیکھ رہا تھا، مجھ سے بہترین انداز میں گفتگو کر رہا تھا. ولا ابہج وجہا، اس کا چہرہ روشن تھا. جو بھی فرشتہ مجھ کو دیکھتا یضحک الیہ، وہ مجھ کو دیکھ کر ہنس دیتا، مسکرا دیتا. پھر میں نے دیکھا ایک فرشتہ الگ سائیڈ میں کھڑا ہوا ہے، کونے میں کھڑا ہوا ہے. میں نے جبریل سے کہا فقلت لجبریل من ھذا، اے جبریل یہ کون ہے؟ سارے فرشتے مجھ سے ملاقات کر رہے ہیں، سارے فرشتوں کے چہرے روشن ہیں، خوش و خرم ہیں، بہترین انداز میں ملاقات کر رہے ہیں. یہ فرشتہ کون ہے؟ جو بھی فرشتہ مجھ کو دیکھ رہا ہے یضحک الیہ، مجھ کو دیکھ کر وہ خوش ہو رہے. فقلت لجبریل من ھذا، یہ کون ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ ای خازن صاحب النار ای خازن مالک، یہ جہنم کا دروگا مالک ہے، دروگا کا سردار ہے، مالک ہے. کہتے ہیں حضرت جبریل کہتے ہیں اس کی صفت بیان کرتے ہیں اس مالک کی. کہتے ہیں لم یضحک منذ خلق، اے اللہ کے نبی جب سے پیدا ہوا ہے، جب سے تخلیق ہوئی ہے، اس کے چہرے میں مسکراہٹ نہیں آئی. یہ تب سے ہنسا نہیں ہے، اس کے چہرے میں مسکراہٹ نہیں آئی. اس فرشتے سے جہنمی اس فرشتے سے فریاد کر رہے ہیں وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. کہ دروغہ جہنم اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں ہمارا کام تمام کر دے. مالک کہا قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، یہیں ٹھہرے رہو. ایک تو جسمانی عذاب انہیں مل رہا ہے، دوسرا ذلت کا عذاب انہیں ملے گا. قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، یہیں ٹھہرے رہو، نکلنا نہیں ہے. جب یہ فریاد کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کی فریاد پر جہنمیوں کو جہنم کے اندر، جنتیوں کو جنت کے اندر داخل کرے گا. ایک ندا لگانے والا لگائے گا ندا کہ یا اہل الجنہ، اے جنتیوں جنت کے بالا خانے میں آ جاؤ، اے جہنمیوں جہنم کے اونچائی والے حصے میں آ جاؤ. جی بالموت، اور دیکھ لو اس موت کو جس کی تم تمنا کر رہے ہو، جس کی تم چاہ کر رہے ہو، جس کی تم کی طلب ہے. اس موت کو دیکھو. جنتی جنت کے بالا خانے میں اپنی گردنیں اٹھا کر کے، جہنمی جہنم کے بالائی حصے میں اپنی گردنیں اٹھا کے اس موت کو دیکھیں گے. ثم یذبح ثم ینادی مناد یا اہل الجنۃ لا موت فی و یا اہل النار لا موت فی. اے جنتیوں تمہارے سامنے موت کو ذبح کر دیا گیا، موت آ گئی. دنیا میں موت آئی تھی، موت زندہ تھی، خود مرتا تھا. اس دنیا اخروی زندگی میں موت کو موت آئے گی، خود زندہ ہوگا، موت مردہ ہوگی. اور اللہ کے فرشتہ کہے گا لا موت فی، اب تمہارے لیے کوئی موت نہیں. اے جنت جہنمیوں تمہارے لیے کوئی موت نہیں. جنتیوں کا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا اور جہنمی کے غم کا کوئی شکانہ نہیں ہوگا. عجیب طلاق حقیقت نہیں. موت کا یقین ہے کہ موت ہے، مرنا ہے، اور موت کی بھی موت آنی ہے، اس بات کا بھی یقین ہے. لیکن ہماری زندگیوں میں تبدیلی کچھ نہیں ہے، ہمارے کردار میں کوئی فرق نہیں، ہمارے شیوے میں کوئی فرق نہیں، ہمارے رویے اور کردار میں کوئی فرق نہیں. جہنم کا عقوبات ہے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب تو مالک کا معاملہ ہوا، مالک سے فریاد کیے، مالک نے ڈانٹ دیا، ہڑکا دیا، بھگا دیا. دوسرے فرشتوں کے پاس پہنچیں گے، جہنم کے دوسرے دروگا کے پاس. اللہ نقل کرتا ہے وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا ولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. اللہ کہتے ہیں جہنمی جب مالک کے پاس سے ڈانٹ کھا کر کے ذلیل اور رسوا ہو کر کے آئیں گے، دوسرے فرشتوں کے پاس، دوسرے دروگا کے پاس کہیں گے اے جہنم کے دروگا، اے دروگا جہنم لخزنة جہنم ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا کر دو، اپنے رب سے دعا کر دو. یخفف عنا یوما من العذاب، کہ اللہ ہمارے عذاب کو ایک دن ہلکا کر دے، ہمارے عذاب کو اللہ ایک دن ہلکا کر دے. فرشتہ کہے گا قالوا ولم تکن تأتیکم رسلکم بالبینات، کیوں سمجھانے والے نہیں آئے تھے، رسول نہیں آئے، خبردار کرنے والے نہیں آئے تھے. فرشتہ کہے گا
قالوا اولم تکو تاتیکم رسلکم بالبینات، رسول نہیں آئے تھے، پیغمبر اور سمجھانے والے نہیں آئے، خبردار کرنے والے نہیں آئے؟ لوگ کہیں قالوا بلا، کیوں نہیں آئے تھے؟ فرشتہ قالوا فادعوا، تم ہی کر لو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اللہ کافروں کی دعا کو، گمراہ کن لوگوں کی دعا کو نہیں سنتا۔ اب ایک نقطہ دیکھیے، ایک عجیب نقطہ ہے، جب جہنمی موت کی طلب کریں گے، موت کی چاہ کریں گے، تو مالک سے کہیں گے، فریاد کریں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، مالک سے کہیں گے مالک اپنے رب سے کہو دعا، اپنے رب سے دعا کر دو، یہ نہیں کہیں گے ہمارے رب سے دعا کر دو۔ جب دوسرے دروگا کے پاس پہنچیں گے تو ان سے بھی کہیں گے جہنم ادعوا ربکم، تم اپنے رب سے دعا کر دو، تم اپنے رب سے دعا کر دو۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب سے دعا کر دو کہ اللہ ہمارے عذاب کو ہلکا کر دے۔ اگر دنیا کے اندر رب کو مانا ہوتا، رب کی مانی ہوتی، رب کے احکام کی مانی ہوتی، نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری ہوتی، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بشر کی ہوتی، تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ تم اپنے رب سے دعا کرو، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اور اللہ سے دعا کیسے کر سکتے ہیں جہنمی؟ اللہ سے طلب کیسے کر سکتے ہیں؟ فریاد کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تو پہلے ہی کہہ دیا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اے جہنمیوں مجھ سے کلام مت کرنا، مجھ سے بات نہیں کرنا، میں تم سے آج کلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو عجیب معاملہ ہے جہنمیوں کا، عجیب کردار ہے جہنم کا، عجیب کردار ہے جہنمی کے عذاب والوں کا کہ اللہ ان سے کلام کرنے کو تیار نہیں ہوگا، ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوگا، عذاب کو ہلکا کرنے کی بات تو بہت دور کی ہے۔ اب جانتے ہیں جس جہنم کا تذکرہ یوں ہی ہم اور آپ سنتے ہیں کتنی بڑی ہے، کتنی وسعت ہے اس کی، آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یؤتی بجہنم لها 70,000 زمام مع كل زمام لها 70,000 ملک یجرونها، رواه مسلم فی کتاب الجنہ وصفت نعیمها واہلیها۔ حضرت راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ جہنم کی وسعت بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، یوتا بھی جہنم یوم دن، اس دن قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 شاخیں ہوں گی، 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام میں لہا 70,000 ملک یجرونها، ہر ایک لگام میں 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو گھسیٹ کر لا رہے ہوں گے۔ کہ اس حدیث سے جہنم کی وسعت معلوم ہے کہ جہنم کتنی وسیع ہے کہ اس کی 70,000 لگامیں ہیں، اور ہر لگام میں 70,000 فرشتے ہیں جو اسے گھسیٹ کر بارگاہ الہی کے سامنے لا رہے ہوں گے۔ اور ایک حدیث سے ایک اہم نقطہ بات معلوم ہوا کہ جہنم کی وسعت ہونے کے باوجود بھی جہنم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لایا جا سکتا ہے۔ اتنی وسعت ہونے کے باوجود جہنم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لایا جا سکتا ہے۔ اب آئیے ہم جہنم کے عذابات کو بارہا سنتے ہیں، جہنم کی ہولناکیوں کو بارہا سنتے ہیں، یہاں تک یہ تک سنتے ہیں کہ جہنم کے اندر سانپ ہے، بچھو ہے، ایسے ایسے سانپ ہے جو جہنم کے، اگر سانپ اور بچھو کسی جگہ پر اپنا فنا مار دے تو اس جگہ پر کھیتی دوبارہ اناج نہیں اگ سکتا۔ لیکن سوال یہ، جہنم کے اندر اتنے عقوبات ہونے کے باوجود، اتنے عذابات ہونے کے باوجود جہنم کی نمایاں عذاب کون سا ہے؟ جہنم کا مثلاً یہ ہے، مثال کے طور پر یہ جبل پور سٹی ہے، جبل پور میں ساری چیزیں ملتی ہیں، لیکن جبل پور کی نمایاں چیز کچھ ایک ہی ہوگی، نمایاں چیز ایک ہی ہوگی، وہ دو چیز نمایاں نہیں ہو سکتی۔
اسی طریقے سے جہنم کے اندر عذاب بے شمار ہیں، عذابات عقوبات بے شمار ہیں، ہلاکیاں ہیں، آگ ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، گڑھے ہیں، لیکن جہنم کا نمایاں عذاب کون سا ہے؟ ہم اور آپ قرآن کریم کے اندر بارہا مطالعہ کرتے ہیں، بارہا قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین جس چیز سے لوگوں کو ڈراتا ہے وہ ہے آگ، وہ ہے آگ۔ بارہا قرآن کریم میں النار 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 النار، فائر 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 فائر، آگ 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 آگ۔ جہنم کا نمایاں عذاب آگ ہے، اور جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه رجل على اخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم، رواه البخاری فی کتاب الرقاق۔ راوی حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں کہ نعمان بن بشیر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کسی شخص کو رجل علی اخمص قدمیہ، کسی شخص کے قدموں کے نیچے آگ کے دو انگار رکھی جائیں گے، آگ کے دو شعلے انگار رکھی جائیں گے، رجل علی اخمص قدمیہ جمرتان یغلی منہما دماغہ، اس انگار کی بنا پر، اس شعلے کی بنا پر اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، اس طریقے سے جس طریقے کما یغلی المرجل والقمقم، جس طرح چائے کیتلی پر کھولتی ہے اسی طریقے سے اس کا دماغ اس آگ کی بنا پر کھول رہا ہوگا۔ تو جہنم کا یہ سب سے ہلکا عذاب ہوا، اور جہنم کا نمایاں عذاب آگ ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے بارہا نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی آپ ان کو حسرت سے ڈرائیے، ان کو شرمندگی کے دن سے ڈرائیے، ان کو ندامت کے دن سے ڈرائیے۔ اللہ نے کہا قرآن کریم کے اندر وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے نبی کائنات، اے نبی محترم، آپ اپنی قوم کو حسرت کے دن سے ڈرائیے۔ حسرت کہتے ہیں ہم اور آپ اپنی عام بول چال میں استعمال کرتے ہیں، حسرت نہیں آتی، ندامت نہیں آتی، دونوں کا معنی شرمندگی ہے۔ معاملہ یہ ہے ندامت کا ازالہ کیا جا سکتا ہے، ندامت ایک ایسی شرمندگی ہے جس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے، لیکن حسرت ایسی شرمندگی ہے جس کا ازالہ ممکن نہیں ہوئی، اس لیے قیامت کا ایک نام ہے حسرت بھی ہے۔ کہا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے نبی محترم آپ اپنی قوم کو حسرت کے دن سے ڈرائیے۔ جب اللہ اذ قضی الامر، جب معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا تو اللہ کہے گا کن ہو جا فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ اپنے قوم کو، اپنی ذریت کو آپ حسرت کے دن سے ڈرائیے۔ اس لیے نبی اکرم محمد رسول اللہ کا معاملہ یہ تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان آخر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک اللہ کے نبی بہت زیادہ دعا کرتے تھے، کثرت سے آپ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مجھ کو دنیا کے اندر بھلائی عطا فرما، اے اللہ مجھ کو اخروی زندگی کے اندر بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور مجھ کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ بارہا اللہ کے نبی کثرت سے آپ یہ دعا کرتے تھے۔ وہ نبی جس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، وہ نبی جہنم کے اس آخرت کے عذاب سے، آخرت کے دن سے دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ مجھ کو دنیا کے اندر بھلائی عطا فرما، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اور حتی الامکان مسجد کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں تمام لوگ اس دعا کو جانتے ہیں، اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ کبھی ہم نے اس دعا میں غور کر کے نہیں دیکھا، کبھی ہم نے دعا کو میں غور نہیں کیا۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دنیا اخروی زندگی سے پہلے آپ نے دنیاوی زندگی کو طلب کیا، آخرت سے پہلے، جہنم کی آگ سے پہلے آپ نے دنیا کی بھلائی کو طلب کیا۔
کیوں؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ نے اخروی زندگی سے پہلے دنیا کی دنیاوی زندگی کی بھلائی کو طلب کیا۔ اس بنا پر اگر دنیا سنور گئی، دنیا بہتر ہو گئی، دنیا اچھی ہو گئی، دنیا سدھر گئی اور دنیا سنور گئی، اخروی زندگی آپ نے آپ آٹومیٹک سنور جائے گی۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا کے اندر بھلائی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم کو جہنم کے عقوبات سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے عذابات سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین جہنم کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حسرت کے دن سے ڈرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم سے اللہ اخروی زندگی کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق دے ہم جو بھی عمل کریں تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہمارا جو بھی عمل ہو خالص تیرے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، للہیت کے ساتھ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمارے عطیات، ہمارے صدقات، ہماری نماز، ہماری زکوٰۃ، ہمارے صیام اور قیام اللیل، اللہ رب العالمین ساری کی ساری عبادتیں خالص تیرے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائی کلی شفائی کاملہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو لوگ گزر چکے ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت فرما۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر کسی بھی کونے میں، کسی بھی خطے میں مسلمان کی آبرو، مسلمان کی عزت، مسلمان کی مال و دولت غیر محفوظ ہے۔ اللہ تو ان کی آبرو کی، تو ان کی عزت کی، تو ان کی مال و دولت کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا پر رکھ، صحیح عقیدہ صحیح اسلام پر رکھ، جہاں ہمارا خاتمہ ہو صحیح عقیدہ صحیح اسلام پر ہو، زبان میں ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔